حیدر حیدر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے کے بارے میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ایمان لانے والوں، تم پر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. آج ماہ سیام کی 27 تاریخ ہے اور ان ایام میں روزہ کھلوانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو آدمی کسی مرد مومن کا روزہ کھلوائے تو خالق کائنات اسے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اسی طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہترین غذا کا انتظام کریں اور بہترین چیزوں کا انتظام کریں. اگر آپ نے کھجور کے ذریعے کسی کو روزہ کھلوا دیا ہے، ایک گلاس پانی کے ذریعے کسی کا روزہ کھلوا دیا ہے، یا کسی چیز سے بھی آپ انسان کا روزہ کھلوا دیں تو خالق کائنات یہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایام ماہ سیام ہیں ان کے آخری دنوں میں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ پہلے عشرے کا نام ہے عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کا نام ہے عشرہ برکت، اور تیسرے اور آخری عشرے کا نام ہے عشرہ مغفرت. تو آخری عشرے میں خالق کائنات اتنا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے کہ ایک ایک وقت میں، ایک ایک ساعت میں، ایک ایک لمحے میں ہزار ہزار مستحقین نار کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ خالق کائنات اس ماہ سیام کے آخر میں لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے کہتے ہیں کہ ماننے والے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس کے اوپر احساس شرمندگی ہو اور اس کے نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی جھوٹ بول رہا تھا، کوئی غیبت کر رہا تھا، یا کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے اس کے اوپر وہ شرمندہ ہے، نادم ہے کہ پالنے والے ہم سے یہ گناہ ہو چکا ہے، تو اگر وہ اپنے گناہ کے اوپر نادم ہے کہ ہم سے ہو چکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو توبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آئندہ سے ہم غیبت نہیں کریں گے، آئندہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آئندہ سے کسی مرد مومن کو نہیں ستائیں گے. تو خالق کائنات توبہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو بہرحال یہ بڑا عظیم مہینہ ہے جس کی آخری ساعتیں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو ماہ سیام کی برکتوں کو درک کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ افراد کی جو ماہ سیام کی جو نہیں ہو پا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک عظیم مہینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے. پتہ نہیں اگلے سال زندگی رہے یا نہ رہے، حیات رہے یا نہ رہے. لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم موقع کو غنیمت جانیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اس لیے کہ اس مہینے میں خالق کائنات دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. دعاؤں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے برادر مومن کے لیے دعا مانگی جائے، پڑوسیوں کے لیے دعا مانگی جائے، تمام مومن مومنات کے لیے دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے، اور خصوصیت کے ساتھ مرحومین کے لیے دعا کی جائے کہ پالنے والے ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر میں نور عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور دعا جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی دعا ہو، دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے. تو خالق کائنات اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے. اور دعا مانگنے کے بعد پھر بھی ہمیں چاہیے کہ 3 مرتبہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجیں، اور جب بھی دعا مانگیں تو
दोनों हाथों को उठाकर दुआ मांगे, गिड़गड़ा गिड़गड़ा के दुआ मांगे और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ मांगे। इसलिए कि जब तक आप इनके वसीले से दुआ नहीं मांगेंगे आपकी दुआ मुस्तजाब नहीं होगी। इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं भी अगर मुस्तजाब हुई हैं तो वो पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के वसीले की वजह से। तो जनाब आदम की तौबा कबूल भी है पंजतन पाक के वसीले से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे नबियों ने दुआएं मांगी हैं और उनकी दुआएं मुस्तजाब हुई हैं तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से। लिहाजा हम सब का फरीज़ा है कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलें और उनके वसीले से दुआ मांगें ताकि खालिक कायनात हम लोगों की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। आखिर में दुआ है परवरदिगार आलम तौफीक अलैहिस्सलाम इस माह मुबारक के चंद दिनों में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा, तौबा करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों को इस्तिग़फ़ार करें और उसके गुनाहों को माफ़ फरमा, इसकी तौफीक अता फरमा। और इस माह मुबारक के आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद करें, इसलिए कि ये महीना इतना अजीम महीना है कि जो आदमी एक मरतबा एक आयत कुरान की तिलावत करता है तो खालिक कायनात उसे ख़त्म कुरान का सवाब अता फरमा देता है। और इसी के साथ साथ में हमें चाहिए कि हम सदका दें। सदका देने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। गरीबों को सदका दें, यतीमों को सदका दें, राह खुदा में कुछ न कुछ खर्च करते रहें। और अभी ईद आने वाली है, उसमें एक अमल है जिसका नाम है फितरा। हमें चाहिए कि अपना और अपने अहलो वयाल का फितरा निकालें, 3 किलो गेहूँ या उसकी कीमत, और वो मुस्तहक तक पहुँचाएँ। जिस तरीके से तशहुद में सलवात भेजने से नमाज कामिल होती है, इसी तरीके से ईद में फितरा निकालने से इंसान के रोज़े मुकम्मल हो जाते हैं। लिहाजा हम सबका फरीज़ा है कि हम फितरा निकालें। अल्लाह हम सबको बेहतरीन अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल